अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। ये भी बताएंगे कि सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कैसे तब्दील किया जाता है। हो सकता है कि ये वीडियो देखने वालों में से कुछ अफराद नाउन के बारे में न जानते हों या बहुत कम जानते हों, तो उनके लिए ये वीडियो देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश में नाउन किसे कहते हैं। Noun are words that indicate name of a person, place, thing or idea. नाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स, जगह, चीज या ख्याल का नाम के जरिए इजहार करते हैं। जैसे ये मिसालें देखें जिनमें किसी शख्स का नाम के जरिए हवाला दिया जा रहा है। इकबाल, शाहजर, अली अकबर, माइकल, अलेक्जेंडर, प्रताप, मोहिंदर वगैरह वगैरह। ये मिसालें देखें जिनमें जगहों का नाम के जरिए हवाला दिया जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, पंजाब, एशिया, यूरोप, कराची, लियाकत आबाद, मदीना, कराची एयरपोर्ट, सिनेमा, म्यूजियम वगैरह वगैरह। ये मिसालें देखें जिनमें किसी चीज का नाम के जरिए हवाला दिया जा रहा है। बाइसिकल, एयरप्लेन, ट्रेन, माउंटेन, अर्थ, गैलेक्सी, सी, ग्लेशियर, एयरपोर्ट, स्टेशन, एयर, गैस, वाटर, बॉय, वुमेन, मंकी, लायन, एलिफेंट, बर्ड, फिश, ट्री, लीफ वगैरह वगैरह। ये मिसालें देखें जिनमें किसी ख्याल का नाम के जरिए हवाला दिया जा रहा है। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर, काइंडनेस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस वगैरह वगैरह। जब हम कोई बात करते हैं या लिखते हैं तो इंसानों, जगहों, मुख्तलिफ चीज़ों और ख़यालात को शनाख्त करने, उन्हें पुकारने या उनका हवाला देने के लिए ऐसे अल्फाज की ज़रूरत होती है जिससे हम उस शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल को समझ जाएं, यानी पहचान जाएं। तो ऐसे अल्फाज को नाउन कहा जाता है, जिसकी मिसालें हमने अभी कुछ देर पहले देखी। ये कुछ इंग्लिश जुमले देखें जिनमें ग्रामर के लिहाज से मुख्तलिफ अल्फाज हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह वगैरह। इन जुमलों में जो अल्फाज नाउन हैं उन्हें सुर्ख रंग में दिखाया गया है। अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस जुमले में दो नाउन हैं, अल्लामा इकबाल और सब कॉन्टिनेंट। अल्लामा इकबाल एक शख्स का नाम है, सब कॉन्टिनेंट एक इलाके का नाम है। शाहजर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इस जुमले में भी दो नाउन हैं, शाहजर और बॉय। शाहजर एक लड़के का नाम है और बॉय भी एक नाम है जो जिन्स के लिहाज से इंसानों में तमीज करता है, यानी लड़का है या लड़की है। मोहिंदर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। इसमें भी दो नाम हैं, मोहिंदर और फ्रेंड। मोहिंदर एक शख्स का नाम है और फ्रेंड एक दोस्त को कहते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू नेबरिंग कंट्रीज। इस जुमले में तीन नाउन है, इंडिया, पाकिस्तान और कंट्रीज। इंडिया एक मुल्क का नाम है, पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है और मुल्कों को कंट्रीज कहा जाता है। दे आर प्लानिंग टू गो टू म्यूजियम टुडे। इस जुमले में एक नाउन है, म्यूजियम। म्यूजियम ऐसी जगह का नाम है जहां पर नादिर अशिया को रखा जाता है। आई हैव परचेज्ड अ बाइसिकल रिसेंटली। इस जुमले में भी एक नाउन है, बाइसिकल। बाइसिकल ऐसी चीज होती है जिसमें दो पहिए होते हैं और उसको सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ इज ए प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इस जुमले में भी दो नाउन हैं, अर्थ और प्लेनेट। ही हैज टू रीच एयरपोर्ट 2 hours बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर। इस जुमले में एक नाउन है, एयरपोर्ट। We saw monkeys, elephants, lions and many other animals in the zoo. इस जुमले में monkeys, elephants, lions, animals और zoo नाउन है। I am thankful to you for your kindness. इस जुमले में एक नाउन है, kindness। ये इंसान के एक अमल का नाम है। जब कोई शख्स किसी के साथ मेहरबानी से पेश आता है तो इसको kindness का नाम दिया गया है। We do not know the reasons of her sadness. इस जुमले में सैडनेस एक नाउन है, उदासी की कैफियत को सैडनेस का नाम दिया गया है। I am proud of my friendship with बाकर। इस जुमले में दो नाउन हैं, फ्रेंडशिप और बाकर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें।
ہماری پلے لسٹس کو وزٹ کریں اور ہماری دیگر ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں۔ اب جانتے ہیں کہ سنگولر اور پلورل ناؤنز کیا ہوتے ہیں۔ جب یہ ناؤن کسی ایک شخص، جگہ، چیز یا خیال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے سنگولر ناؤن کہتے ہیں، اور جب یہ ناؤن ایک سے زیادہ افراد، جگہوں، چیزوں یا خیالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو انہیں پلورل ناؤنز کہا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ اگر ایک تصویر ہو تو ہم اسے پکچر کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ تصویریں ہوں تو ہم اسے پکچرز کہتے ہیں۔ اگر ایک پینسل ہو تو ہم اسے پینسل کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ پینسلیں ہوں تو ہم اسے پینسلز کہتے ہیں۔ اگر ایک قیمت ہو تو ہم اسے پرائس کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ قیمتیں ہوں تو ہم اسے پرائسز کہتے ہیں۔ اگر ایک سڑک ہو تو ہم اسے روڈ کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ سڑکیں ہوں تو ہم اسے روڈز کہتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ناؤن کے آخر میں انگلش حرف ایس لگانے سے پلورل ناؤن بن جاتا ہے۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ سنگولر ناؤن سے پلورل ناؤن بنانے کے لیے تقریباً 8 طریقے ہیں، جن کا ہم باری باری جائزہ لیں گے۔ پلورل ناؤن کیسے بنتے ہیں؟ پلورل ناؤن بنانے کے یہ 8 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے او پر ختم ہونے والے کچھ ناؤنز کے آگے ایس اور کچھ کے آگے ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ورڈ فوٹو میں آخر میں او آتا ہے، اس کا پلورل بنانے کے لیے اس کے آگے ایس لگایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ فوٹو سے فوٹوز بن جاتا ہے۔ اسی طرح لوگو، سولو، کلو، ریشو، کمانڈو، پیانو اور اسٹیریو کے آگے ایس لگانے سے ان کے پلورل بن جاتے ہیں۔ لیکن مینگو، جس کے آخر میں بھی او آتا ہے، اس کے آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے، یعنی مینگو کے پلورل مینگوز میں آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح پوٹیٹو، کارگو، ہیرو، وولکینو، ٹومیٹو، ایکو کے آخر میں بھی پلورل بنانے کے لیے ای ایس لگایا جاتا ہے۔ ایسے ناؤنز جن کا اختتام او پر ہوتا ہے میں آخر میں پلورل بنانے کے لیے ایس لگے گا یا ای ایس لگے گا، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ آپ کو یہ سب زبانی طور پر یاد کرنا ہوگا۔ طریقہ نمبر 2، ایسے ناؤن جن کے آخر میں ایس، ایکس یا زیڈ ہو، یا کانسوننٹ کا ایسا گروپ ہو جیسے سی ایچ، ایس ایچ، ٹی سی ایچ، تو پلورل بنانے کے لیے ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ناؤن کلاس کے آخر میں ایس آتا ہے، اس کا پلورل بنانے کے لیے ای ایس لگایا جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے کلاسز۔ ناؤن ماس کے آخر میں بھی ایس آتا ہے، اس کا پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ ناؤن ڈش کے آخر میں ایس ایچ آتا ہے، اس کے آخر میں پلورل بنانے کے لیے ای ایس لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح بش کے آخر میں ایس ایچ آتا ہے، اور اس کو پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ کیچ کے آخر میں ٹی سی ایچ آتا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ میچ کے آخر میں ٹی سی ایچ آتا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ پیچ اور اسکریچ کے آخر میں بھی ای ایس لگتا ہے۔ فیکس کے آخر میں ایکس آتا ہے، اس کے آخر میں ای ایس لگا کر پلورل بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیکس اور باکس کے آخر میں کیونکہ ایکس آتا ہے اس لیے اس کو پلورل بنانے کے لیے بھی آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ کوچ کے آخر میں سی ایچ آتا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ایس لگایا جاتا ہے۔ طریقہ نمبر 3، وائی پر ختم ہونے والے ناؤن میں اگر وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو وائی ہٹا کر آئی ای ایس لگایا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ ناؤن لیڈی میں آخر میں وائی آیا ہے اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ڈی آیا ہے، تو اس کا پلورل بنانے کے لیے وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس لگایا جائے گا، اور یہ بن جائے گا لیڈی سے لیڈیز۔ اسی طرح فیری کے آخر میں وائی آیا ہے، وائی سے پہلے کانسوننٹ آر آیا ہے، تو وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس لگایا جائے گا، تو اس کا پلورل بن جائے گا فیریز۔ آرمی کے آخر میں بھی وائی آیا ہے اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ایم آیا ہے، تو وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس لگایا جائے گا، اس طرح اس کا پلورل بن جائے گا آرمیز۔ اسی طرح دیگر الفاظ ہیں، بیبی سے بن جائے گا بیبیز، اسٹوری سے بن جائے گا اسٹوریز، کاپی سے بن جائے گا کاپیز، کنٹری سے بن جائے گا کنٹریز، میموری سے بن جائے گا میموریز، اور سٹی سے بن جائے گا سٹیز۔ لیکن اگر وائی پر ختم ہونے والے ناؤن میں وائی سے پہلے کوئی واول ہو تو وائی کے بعد ایس لگایا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ ناؤن ٹوائے کے آخر میں وائی ہے، لیکن اس سے پہلے کانسوننٹ نہیں ہے بلکہ واول او ہے، اس لیے وائی کے آگے صرف ایس کا اضافہ کیا جائے گا اور اس کا پلورل بن جائے گا ٹوائز۔
اسی طرح بوائے کے آخر میں وائی ہے لیکن اس سے پہلے کوئی کانسوننٹ نہیں ہے بلکہ واول ہے، تو اس کا پلورل بنانے کے لیے وائی کے آخر میں صرف ایس کا اضافہ کیا جائے گا اور یہ بن جائے گا بوائز۔ اسی طرح دیگر الفاظ بنیں گے، یعنی کی سے بن جائے گا کیز، گائے سے بن جائے گا گائز، برتھ ڈے سے بن جائے گا برتھ ڈیز۔ طریقہ نمبر 4، ناؤنز جن کے آخر میں ایف ای، ایف یا ایل ایف آتا ہے تو کچھ ناؤنز میں انہیں ہٹا کر وی ای ایس لگایا جاتا ہے، کچھ ناؤنز میں انہیں ہٹائے بغیر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور کچھ ناؤنز کے ساتھ وی ای ایس یا ایس دونوں میں سے کوئی ایک لگایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو زبانی یاد رکھنا ہوگا۔ ناؤن نائف میں آخر میں ایف ای آیا ہے، ایف ای کو ہٹا کر اس کی جگہ وی ای ایس لگایا جائے گا، تو اس طرح نائف کا پلورل بن جائے گا نائفز۔ اسی طرح وائف کے آخر میں ایف ای آتا ہے تو ایف ای کو ہٹا کر وی ای ایس لگایا جائے گا، اس طرح وائف کا پلورل بن جائے گا وائفز۔ شیلف کے آخر میں ایل ایف آتا ہے تو ایل ایف کو ہٹا کر وی ای ایس لگایا جائے گا، اس طرح شیلف کا پلورل بن جائے گا شیلفز۔ ہاف کا پلورل بن جائے گا ہافز، وولف کا پلورل بن جائے گا وولز۔ لوف کے آخر میں ایف آتا ہے تو اس کا ایف ہٹا کر وی ای ایس لگ جائے گا، لوف کا پلورل بن جائے گا لووز۔ ناؤن کلف کے آخر میں ایف آتا ہے لیکن یہاں پر اس کو پلورل بنانے کے لیے ایف کی جگہ وی ای ایس نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ صرف ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس طرح کلف کا پلورل ہوتا ہے کلفز۔ گلف میں بھی ایف کو ہٹا کر وی ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ صرف ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس طرح گلف کا پلورل ہوتا ہے گلفز۔ پروف کا ہوتا ہے پروفز، چیف کا ہوتا ہے چیفز، سیف کا پلورل ہوتا ہے سیوز، بریف کا پلورل ہوتا ہے بریفز۔ اب دیکھیے کچھ ایسے ناؤن جن میں ایف کو ہٹا کر آپ چاہیں تو وی ای ایس کا اضافہ کر لیں یا آپ چاہیں تو صرف ایس کا اضافہ کریں۔ ہوف کے آخر میں ایف آیا ہے، آپ چاہیں تو اس میں ایف کو ہٹا کر وی ای ایس کا اضافہ کر کے اسے ہووز پڑھیں یا صرف ایس کا اضافہ کر کے ہووز پڑھیں۔ اسی طرح اسکارف کے آخر میں ایف آتا ہے، آپ چاہیں تو ایف کو ہٹا کر وی ای ایس لگا کر اسکارفز پڑھیں یا صرف ایس لگا کر اسکارفز پڑھیں۔ ناؤن وارف کے آخر میں ایف آتا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ اس ورڈ میں ایف کو ہٹا کر وی ای ایس لگا کر اسے وارفز پڑھیں یا صرف ایس لگا کر وارفز پڑھیں۔ طریقہ نمبر 5، کچھ ناؤنز جن کا اختتام آئی ایس پر ہوتا ہے تو آئی ایس کو ہٹا کر ای ایس لگا کر پلورل بنایا جاتا ہے۔ ناؤن انالیسس کے آخر میں آئی ایس آتا ہے تو اس کو پلورل بنانے کے لیے آئی ایس کو ہٹا کر ای ایس لگایا جاتا ہے اور اس کا پلورل بن جاتا ہے انالیسیز۔ ایسے پلورلز کی پروننسیشن پر خاص توجہ دیجیے گا، اس کا تلفظ اس کے بجائے ایز نکلتا ہے، یعنی انالیسس کا پلورل ای ایس لگانے کے بعد انالیسس نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ انالیسیز پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کرائسس کے آخر میں آئی ایس آتا ہے، اس کا آئی ایس ہٹا کر ای ایس لگایا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے کرائسیز۔ ہائپوتھیسس کے آخر میں آئی ایس آتا ہے، اس کا آئی ایس ہٹا کر ای ایس لگایا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے ہائپوتھیسیز۔ ناؤن ایکسس کے آخر والے آئی ایس کو ہٹا کر ای ایس لگا کر پلورل بنایا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے ایکسیز۔ پیرنتھیسس کو پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں آنے والے آئی ایس کی جگہ ای ایس لگایا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے پیرنتھیسیز۔ بیسس کے آخر میں آنے والے آئی ایس کو ہٹا کر ای ایس لگایا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے بیسیز۔ طریقہ نمبر 6، کچھ ناؤن سنگولر اور پلورل دونوں حالتوں میں ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے پلورل نہیں بنائے جا سکتے۔ انکاؤنٹیبل ناؤنز کے بھی پلورل نہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیں، یہ ایک ناؤن ہے پیئر، اس کا پلورل بھی پیئر ہے۔ شیپ ایک ناؤن ہے، اس کا سنگولر اور پلورل دونوں شیپ ہیں۔ ناؤن گراس کا پلورل بھی گراس ہے، ڈیئر کا پلورل بھی ڈیئر ہے، اسکور کا پلورل بھی اسکور ہے، سیریز کا پلورل بھی سیریز ہے، ٹراؤٹ کا پلورل بھی ٹراؤٹ ہے، ایئر کرافٹ کا پلورل بھی ایئر کرافٹ ہے، نیوز کا پلورل بھی نیوز ہے، رائس کا پلورل بھی رائس ہے، بٹر کا پلورل بھی بٹر ہے اور ملک کا پلورل بھی ملک ہے۔ یعنی ان کے سنگولر اور پلورل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ ایک ہی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ طریقہ نمبر 7، انگلش میں کچھ ناؤن صرف پلورل حالت میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ الفاظ ہیں شارٹس،
शॉर्ट्स का एस हटाकर आप इसको सिंगुलर के तौर पर शॉर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिंसर्स, इसका भी आप एस हटाकर सिंगुलर के तौर पर पिंसर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ट्राउजर्स, टाइट्स, स्पेक्टेकल्स भी सिर्फ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दरअसल ये जिन चीजों के नाम हैं वो दो पांचों या दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। जिटर्स, एनल्स, सीजर्स, गॉगल्स, पैंट्स, क्लोथ्स, रिमेन्स वगैरह वगैरह जहां पर भी इस्तेमाल होंगे इसी हालत में इस्तेमाल होंगे, यानी इनके आगे एस लगा होगा। और आखिर में आता है 8वां तरीका। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए किसी कायदे का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये इर्रेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। यानी न इनके आखिर में एस या ईएस लगाने से प्लूरल बनता है, न इनमें किसी हर्फ को हटाकर दूसरे हरूफ लगाने से प्लूरल बनता है। बस इंग्लिश में इनके अपने बनाए हुए मखसूस प्लूरल हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैन का प्लूरल है मैन, यानी प्लूरल बनाने के लिए इसमें से ए को हटाकर ई लगाया गया है, लेकिन ये कोई कायदा नहीं है। इसी तरह सिंगुलर वुमेन का प्लूरल वीमेन है, इसमें भी ए की जगह ई लगाया जाता है, लेकिन इसको वुमेन नहीं पढ़ा जाता है बल्कि वीमेन पढ़ा जाता है। माउस की प्लूरल है माइस, गूज की प्लूरल है गीज, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रेन, टूथ का प्लूरल है टीथ, फुट का प्लूरल है फीट, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, फार्मूला का प्लूरल है फार्मूली, ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन, क्विज का प्लूरल है क्विजेस, सिलेबस का प्लूरल है सिलेबाई, सिंपोजियम का प्लूरल है सिंपोजिया, स्टिमुलस का प्लूरल है स्टिमुलाई और मेमोरेंडम का प्लूरल है मेमोरेंडा। आपने देखा कि इन तमाम अल्फाज में नाउन का प्लूरल बनाने के लिए किसी तरीके को इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं पे कुछ किया गया है और कहीं पे कुछ, यानी इनके मखसूस प्लूरल है। आपको ये सब जहन नशीं करना होगा, यानी ज़बानी याद करना होगा। कंफ्यूजन की सूरत में इस किस्म के अल्फाज के प्लूरल जानने के लिए आपको डिक्शनरी देखनी होगी। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप जान गए होंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के कौन से 8 तरीके हैं, और अब आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।